شوکت تھانوی کا لتا منگیشکر کے نام خط۔ گڑھی شاہو لاہور عالمہ محترمہ، آپ کے نام خط اس ذیل میں ہرگز نہیں آتا کہ تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے، اس لیے کہ جس حد تک ملاقات ضروری ہے وہ ہوتی ہی رہتی ہے۔ تو نہیں تو کیا ہوا، کون سی کمی رہی، تو نہیں تو کیا ہوا، کون سی کمی رہی، ہم تیرے بغیر بھی تجھ سے ہم کلام ہیں۔ آپ کی نواؤں سے جو دنیا آج گونجی ہوئی ہے، اسی دنیا کے بسنے والوں میں سے ایک میں بھی ہوں۔ آپ کی یہ دنیا صرف بھارت یا پاکستان تک محدود نہیں، بلکہ آپ کے نغموں کی گونج میں تو افغانستان، سیلون، ایران، برما، انڈونیشیا بھی بستے ہیں۔ انگلستان اور امریکہ کی نشرگاہیں بھی آپ کی آواز فضا میں منتشر کرتی رہتی ہیں، اور یہ آفت ہوش و ایماں آواز تو در در اور گھر گھر پہنچی ہوئی ہے۔ کون سا خطہ ہے جہاں یہ شراب نہ برستی ہو؟ ان نغموں کی زبان کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، مگر یہ گیت گنگنانے والے وہاں بھی مل جاتے ہیں جہاں اردو ابھی تک نہیں پہنچی ہے۔ میں نے اردو کے سب سے بڑے مبلغ مولانا عبدالحق کے نام جو خط لکھا ہے، اس میں نہایت سنجیدگی کے ساتھ عرض کیا ہے کہ بھارت کی سب سے بڑی مولانا عبدالحق لتا منگیشکر ہیں، جس کے گانے اس ہندوستان کے گوشے گوشے میں رچے ہوئے ہیں جو اردو سے اپنا دامن بچانے کا دعویٰ وار ہے، مگر اردو ہے کہ لتا کے گانوں کی شکل میں اپنے گن گوا رہی ہے، اور خدا جانے ان گانوں کے بھیس میں کن کن ممالک میں پہنچ چکی ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ اردو کی جتنی تبلیغ غیر ارادی طور پر آپ نے کی ہے، اردو کے کسی مبلغ یا اردو کے کسی تبلیغی ادارے سے ممکن نہ ہو سکی۔ ہندوستان میں تو خیر گلگلوں سے پرہیز کرنے والے بھی یہ گڑ کھاتے ہی رہتے ہیں، مگر ہندوستان اور پاکستان سے باہر بھی اردو نہ سمجھنے والے بھی یہ گنگناتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ شمع پہ آ کر گرتے ہیں کیوں جل جل کر پروانے، شمع پہ آ کر گرتے ہیں کیوں جل جل کر پروانے، مگر جینا جی کے مرنا پگلے تو کیا جانے۔ آپ کی آواز کی ایک ہی موج بڑے بڑے فرشتہ صورت بزرگوں کو کچے دھاگے میں باندھ کر ریڈیو سیٹ کے قریب لے آتی ہے، خواہ وہ اپنے زہد و تقدس کے اعتبارات سے کتنے ہی دور کیوں نہ ہو جائے، وہ کشا کشا آتے ہیں اور عمر رفتہ کو آواز دیتے ہوئے آتے ہیں۔ غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا، غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا۔ آواز کا یہ جادو اور موسیقی کا یہ تاثر ہی تو ہے کہ ہندوستان سے اردو کو فنا کیا جا رہا ہے، مگر لتا کے گانوں میں جو اردو سمائی ہوئی ہے وہ سر آنکھوں پر قبول ہے۔ اردو کے لیے بھارت کے دل کو جتنا تنگ کیا جا رہا ہے، آپ کی آواز اتنا ہی کشود پیدا کرتی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ بھی درست ہے کہ کھل تو جاتا ہے مغنی کے بم و زیر سے دل، کھل تو جاتا ہے مغنی کے بم و زیر سے دل، نہ رہا زندہ و پائندہ تو کیا دل کی کشود۔
مگر جب تک آپ کے نغموں کی گونج باقی ہے، کم سے کم اس وقت تک اردو آپ کے ملک میں زندہ رہے گی۔ یوں تو آپ کے پردھان منتری بھی اردو کا دم بھرتے رہتے ہیں اور ان کے ملک میں اردو کا جو خون ناحق ہو رہا ہے اس سے اپنا دامن بچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، مگر یہ خون ان کے دامن پر نہ سہی ان کی حکومت کے دامن پر بہرحال نظر آ رہا ہے۔ لہو بسمل کا مقتل کی زمیں پر، لہو بسمل کا مقتل کی زمیں پر، نہ دامن پر نہ ان کی آستین پر۔ بات دراصل یہ ہے کہ آپ کے گیتوں کی شکل میں جو اردو ہندوستان میں اب تک قابل قبول بنی ہوئی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دنیا کی تمام قوموں کی قدیمی روایتوں سے یہ بات ثابت ہو چکا ہے کہ گانے سے جانور تک متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ پھر یہ تو اردو کے لاکھ دشمن سہی، مگر انسان تو ہیں ہی۔ کرشن جی کی بانسری کی لے پر اگر گو ماتا چرنا چھوڑ دیتی تھی تو کیا لتا کے گانوں کی دھن میں اس امتیاز کا ہوش کس کو ہو سکتا ہے کہ اس کی آواز کے پردے میں اردو ہے جو روح میں سمائی چلی جاتی ہے۔ اگر یہی ہوش آ جائے تو وہ چیخ اٹھے گی کہ اگر نوا میں ہے پوشیدہ موت کا پیغام، اگر نوا میں ہے پوشیدہ موت کا پیغام، حرام میری نگاہوں میں ناؤ چنگ و رباب۔ بہر صورت اردو کی جو نشر و اشاعت آپ کی حسین آواز کے ساتھ ہوئی ہے، اس نے اردو کو ہندوستان میں امر بنا دیا ہے۔ کوشش کی گئی تھی اردو کے باب میں ایک ہندوستان گیر سناٹا پیدا کرنے کی، مگر آپ کے نغموں نے اردو کی ایسی گونج پیدا کی ہے کہ اس نقار خانہ اردو میں ہندی کی طوطی کی آواز بمشکل سنی جا سکتی ہے۔ مانگی جا رہی تھی اردو کے لیے علاقائی حیثیت، مگر آپ کے گانوں نے اس کو ملک گیر حیثیت خود بخود دے دی۔ مکتوب یہیں تک پہنچا تھا کہ ریڈیو سے آپ کا نغمہ ابھر کر فضا پر چھا گیا۔ لہٰذا اب میں بھی ایک تازہ پان کھا کر آپ سے باتیں کرنے کی بجائے آپ کی باتیں سننا چاہتا ہوں۔ معلوم نہیں آپ پان کھاتی ہیں یا نہیں، مگر میں بغیر پان کھائے آپ کا گانا سننا ایک قسم کی گستاخی سمجھتا ہوں۔ ایک معطر گلوری منہ میں ہو اور کانوں میں آپ کی آواز کا رس انڈل رہا ہو تو اس دو آتشا کا کیف مجھ کو واقعی گم کر دیتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی مجھ کو نہ ڈھونڈے۔ شوکت تھانوی۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور میری حوصلہ افزائی کریں۔